السلام علیکم دوستو، جنرل ضیاء الحق طاقت، مذہب اور اقتدار کی کہانی۔ ایک ایسا دور جب پاکستان تاریخ کے ایک نازک موڑ پر کھڑا تھا۔ سیاست، فوج، عوامی امیدیں، خوف، طاقت، نظریات، مذہب، جنگیں، عالمی سازشیں، اور ان سب کے درمیان ایک نام، جنرل محمد ضیاء الحق۔ یہ کہانی اس شخص کی جس نے ایک فوجی جنرل سے بڑھ کر خود کو ایک نظام بنا دیا، ایک سوچ، ایک طاقت اور ایک ایسا باپ جس نے پاکستان کو ایسی راہ پر ڈال دیا جس کے اثرات آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ 1926 کو جلندھر میں پیدا ہونے والا ایک عام سا بچہ فوج میں داخل ہوا، ترقی کے مراحل طے کیے، خاموش مزاج، نرم لہجہ، لیکن اندر چھپا ہوا غیر معمولی عزم۔ اور پھر ایک لمحہ آیا جب 5 جولائی 1977 کو اس نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے نہ صرف حکومت بدلی بلکہ آنے والی دہائیوں کا رخ بھی بدل دیا۔ مارشل لا لگا، جمہوریت رکی، طاقت ایک ہاتھ میں سمٹ آئی اور پاکستان ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ ضیاء الحق نے خود کو محض حکمران نہیں بلکہ ایک امیر، ایک نجات دہندہ، ایک نظریاتی رہنما کے طور پر پیش کیا۔ اسلامائزیشن کا نعرہ بلند ہوا، عدالتوں سے نصاب تک، قوانین سے معاشرت تک، معاشرہ ایک نئی مذہبی شدت پسندی کی طرف مڑنے لگا۔ حدود قوانین بنے، تعزیری قوانین تبدیل ہوئے، عورت کے حقوق کی بحث میں ہنگامہ برپا ہوا، معاشرہ تقسیم ہوا۔ کچھ لوگوں نے اس دور کو دین کی فتح کہا، کچھ نے اسے انسانی آزادی کی شکست۔ مگر ضیاء الحق صرف اندرونی محاذ پر متحرک نہیں تھا، پاکستان کے باہر بھی ایک بڑی بساط بچھ چکی تھی۔ سرد جنگ، امریکہ اور سوویت یونین آمنے سامنے، اور پاکستان اس جنگ کا مرکز بن گیا۔ افغانستان میں جہاد شروع ہوا، امریکی فنڈنگ آئی، اسلحہ آیا، مجاہدین بنے۔ پاکستان عالمی سیاست کا اہم کھلاڑی بنا، مگر ساتھ ہی بندوقیں، شدت پسندی اور وہ آگ بھی آئی جو برسوں بعد خود پاکستان کو جلا گئی۔ اس پورے دور میں ضیاء الحق ایک مضبوط حکمران کی طرح سامنے رہا، زبان پر مذہب، ہاتھ میں طاقت، آنکھوں میں اپنا دائمی اقتدار، ریفرینڈمز، کنٹرولڈ انتخابات، مخالفین پر دباؤ، سیاسی شخصیات جیلوں اور جلا وطنیوں میں، اور پھر ایک فیصلہ جو آج بھی بحث کا موضوع ہے، ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی۔ ایک رہنما ختم ہوا، ایک باب بند ہوا، مگر سوال رہ گیا، کیا یہ انصاف تھا یا سیاسی انتقام؟ قوم تقسیم ہوگی، تاریخ خاموش نہیں رہی۔ مبصرین نے لکھا، عوام نے یاد رکھا، وقت گزرتا گیا، ضیاء الحق کا کنٹرول مضبوط ہوتا گیا، وہ ہر دن خود کو ناقابل شکست سمجھنے لگا۔ مگر تاریخ بتاتی ہے کہ طاقت کبھی مستقل نہیں رہتی۔ اور پھر 17 اگست 1988 بدقسمت دن، بھاولپور کے قریب C-130 طیارہ فضا میں بلند ہوا مگر کبھی واپس نہ لوٹا۔ ایک خوفناک دھماکہ، ملبے کے ڈھیر، دھواں، چیخیں، اور پاکستان کے اقتدار کی کرسی اچانک خالی ہوگی۔ سوالات اٹھے، یہ حادثہ تھا، سازش تھی، اندرونی کھیل، یا بیرونی ہاتھ، امریکہ، دشمن یا قسمت؟ آج تک کوئی جواب نہیں ملا، صرف ایک راز جو پاکستان کی تاریخ کا حصہ بن گیا۔ ضیاء الحق کا دور ختم ہوا مگر اس کے اثرات ختم نہ ہوئے۔ معاشرہ بدل چکا تھا، سیاست کا مزاج بدل چکا تھا، شدت پسندی نے جڑ پکڑ لی تھی، فوجی سیاست مضبوط ہو چکی تھی، مذہب سیاست کا مستقل ہتھیار بن چکا تھا، اور آنے والے سالوں میں پاکستان نے جن مشکلات، جنگوں، دہشت گردی اور تقسیم کا سامنا کیا، ان کی بنیادیں اسی دور میں رکھی گئیں۔ کچھ لوگ آج بھی کہتے ہیں وہ نظم، وہ طاقت، وہ کنٹرول، وہ معاشرتی پابندیاں وہی پاکستان کو مضبوط بنا رہی تھیں، مگر کچھ کہتے ہیں اسی دور نے پاکستان کو پیچھے پھینک دیا، ترقی روک دی، سوچ محدود کر دی، اور قوم کو ایک ایسی راہ پر ڈال دیا جہاں خوف، شدت اور طاقت کا کھیل جاری رہا۔ یہ کہانی کسی ایک شخص کی نہیں، یہ کہانی ایک نظام کی ہے، ایک سوچ کی، ایک ایسے دور کی جو پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین باب ہے۔ چاہے آپ ضیاء الحق کو ہیرو کہیں یا ویلن، ایک حقیقت ہمیشہ قائم رہے گی، وہ پاکستان کی تاریخ کا وہ کردار ہے جسے نظر انداز کرنا ممکن نہیں۔ یہ تھا جنرل محمد ضیاء الحق، طاقت، مذہب، سیاست، جنگ، اقتدار، اور ایک ایسا انجام جو تاریخ میں راز بن کر رہ گیا۔ شکریہ۔